لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے لوگو میں نے تمہیں رشد و ہدایت کا نور دیا، تم بٹکے ہوئے تھے، تمہیں میں نے ہدایت کا راستہ دکھلایا، تم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے تھے، تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکالا، تم جہنم کے گھروں میں گر رہے تھے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں جانے والے اعمال بتلائے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس ساری دعوت حق کے بدلے میں تم سے کوئی مال نہیں طلب کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے تم کوئی اچھے گھر دو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے اس کے بدلے میں مال و زر دو، کوئی اپنی جگہ دو یا اپنے قیمتی اثاثے دو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو تمہیں دعوت دین میں نے دی، جو اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت عطا کی، جو تمہاری کامیابی کا میں سبب اور ذریعہ بنا، جو تمہارے لیے رشد و ہدایت کے نور کا سبب اور ذریعہ میری ذات بنی، اس کے بدلے میں تم سے اپنے اہل بیت کی مودت کا تقاضا کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ مودت محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کی مودت کا تم سے تقاضا کرتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے افعال کے اندر، تمہارے اقوال کے اندر میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کیا آج حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ جن کا گھریلو ربط تھا، جو کہ حضور کے اہل بیت گھر والے کہلاتے ہیں، کیا ہمارے ایمان کا حصہ ان کے ساتھ محبت کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر وہ محبت اور وہ مودت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خبرگیری کرنی چاہیے۔ اب ناظرین کرام، اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ کن اشخاص کو اہل بیت کے اندر شمار کیا گیا ہے؟ عموماً اگر کوئی مجھ سے پوچھے یا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے گھر والے کون ہیں، بندہ کہتا ہے میرے ماں باپ، بندہ کہتا ہے میرے بیوی، میرے بچے جو ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان کو گھر والا کہا جاتا ہے۔ یہ گھر والے لوگ ہیں، ماں باپ، بیوی بچے اور بہن بھائی بھی، یہ گھر والے اشخاص کہلاتے ہیں۔ اب حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ حضور کے والدین بھی اور حضور کی ازواج مطہرات، جن کی تعداد کتب سیر کے اندر 11 لکھی گئی، وہ 11 ازواج، اور پھر حضور کے 7 جو 3 بچے اور 4 بچیاں، یہ 7 کے 7 جو ہیں یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ اور ساتھ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے اپنا اخص الخاص بھائی بھی قرار دیا، تو یہ حضور کے اہل بیت آتے ہیں۔ اور بعض علماء نے تفسیر کے اندر لکھا کہ ابو طالب کی جو اولاد تھی وہ اولاد بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہے، ان میں حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عباس، یہ جو اور حضرت حارث، یہ جو ان کے اولاد تھی، ان کے بیٹے تھے، یہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں۔ تو اب ہر اہل بیت کے فرد کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور کے نواسوں کی محبت کی آڑ میں ازواج مطہرات کا انکار کرے، ہمارا دین ہمیں یہ بھی درس نہیں دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت اور فضائل جو ہیں وہ ہیں، ان کی تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت اور فضائل کو بیان کرتے کرتے باقی 10 ازواج کی نفی کیجئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سیدہ خاتون جنت، جنتی خواتین کی سردار، امت مسلمہ کی بچیوں کے لیے ایک رہنما حضرت سیدہ پاک کی محبت میں آ کر حضور کی دیگر 3 صاحبزادیوں کا انکار کر دیا جائے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، یہ بھی محبت
نہیں ہے۔ ہر حضور کی زوجہ کا ادب، ہر حضور کی بیٹی کا ادب، ہر حضور کے بیٹے کا ادب اور ہر حضور کی نسبت کا ادب جو ہے یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور یہی ایک اہل اسلام کا شعار بھی ہے اور اہل اسلام کی تعلیمات بھی ہیں۔